بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ افعال شرعیہ کو کرنے کا اختیار بندے کے پاس شریعت کی طرف سے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شریعت کسی فعل شرعی مثال کے طور پر نماز کو منسوخ کر دے تو اب اگر بندہ نماز پڑھتا بھی رہے تو شریعت اسے نہیں مانے گی، کہ نماز کو پڑھنے کا اختیار بندے کو شریعت ہی نے دیا تھا۔ جب شریعت نے خود ہی یہ اختیار ختم کر دیا تو اب بندے کے نماز پڑھنے کے باوجود بھی شریعت اس نماز کو نہیں مانے گی۔ یوں بندہ اس فعل شرعی کو کرنے سے عاجز آ جائے گا، اور عاجز کو نہیں کرنا یعنی روکنا یہ شرعاً محال ہے۔ جیسے کہ اندھے کو دیکھنے سے منع کرنا اب سو بیکار بات ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل بھی تو ہو پھر منع کرے، یعنی پھر اسے منع کیا جائے۔ اور افعال شرعیہ میں بندے کے پاس اختیار حس کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے افعال شرعیہ کو منع کر دینے کے باوجود بھی بندہ بے بس نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اختیار سے وہ اس منہی عنہ فعل حسی کو کر سکتا ہے۔ جیسے زنا فعل حسی ہے، تو اگر شریعت زنا سے منع کرے بھی تو بھی بندہ زنا کرنے پر قادر ہے، بے بس نہیں ہے۔ لہٰذا افعال حسیہ سے نہیں کرنا عاجز کو نہیں کرنا نہیں ہے۔ افعال شرعیہ اور افعال حسیہ میں اختیار کے شریعت کی جانب سے ہونے اور حس کی جانب سے ہونے کی وجہ سے یہ واضح ہو گیا کہ افعال شرعیہ اور افعال حسیہ میں فرق ہے، دونوں جدا ہیں۔ افعال شرعیہ نہی کے بعد بھی مشروع یعنی جائز رہتے ہیں، جیسا کہ نہی سے پہلے جائز تھے۔ اس اصول پر یعنی اس حکم پر بیع فاسد، اجارہ فاسدہ اور قربانی کے دن کے روزے کی منت کا حکم نکلتا ہے، کیونکہ یہ تینوں کام شرعاً منہی عنہ ہیں، یعنی شریعت نے ان سے منع کیا ہے، تو یہ تینوں کام حسن لذاتی ہی ہوں گے، یعنی فی نفسی ہی تو جائز ہوں گے، مگر کبھی لغیری ہی ہوں گے، یعنی اپنے غیر کی وجہ سے ناجائز ہوں گے۔ تو اگر کسی نے بیع فاسد کر لی، اس طرح کے غلام بیچا اس شرط پر کہ خریدنے والا قیمت کے علاوہ تحفہ بھی دے گا، تو یہ شرط ناجائز ہے، جس کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہے۔ یوں ہی کسی نے کرائے پر مکان دیا یعنی اجارہ فاسد کی اجارہ کیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ خود بھی 1 مہینہ رہے گا، تو یہ شرط ناجائز ہے، جس کی وجہ سے یہ اجارہ فاسد ہے۔ تو بیع اور اجارہ حسن لذاتی ہی ہیں، یعنی فی نفسی ہی جائز ہیں، اس لیے یہ منعقد ہو جائیں گے، مگر شرط فاسد کی وجہ سے کبھی لغیری ہی یعنی ناجائز ہیں، اس لیے ان کو توڑنا ختم کرنا واجب ہوگا۔ یوں ہی اگر کسی نے قربانی کے دن کے روزے یعنی عید کے دن کے روزے کی منت مان لی، تو اس نے چونکہ روزے کی نظر مانی ہے جو کہ حسن لذاتی ہی یعنی فی نفسی ہی جائز ہے، تو اس کی یہ منت ماننا جائز ہوگی، مگر عید کے دن کا روزہ رکھنا کبھی لغیری ہی ہے۔ اس طرح کے روزہ رکھنے سے اللہ کی دعوت سے منہ موڑنا لازم آ رہا ہے، لہٰذا عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس منت کو عید کے بعد پورا کرے گا۔ افعال شرعیہ نہی کے بعد بھی مشروع یعنی جائز رہتے ہیں۔ اس اصول پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مشرکہ عورت سے، باپ کی منکوحہ یعنی بیوی سے، عدت گزارنے والی عورت سے، کسی دوسرے کی بیوی سے، محرم عورت سے اور بغیر گواہوں کے نکاح کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور نکاح ہے بھی فعل شرعی۔ تو ذکر کردہ ان تمام عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کرنا فعل شرعی سے منع کرنا ہے، اور فعل شرعی سے منع کرنا یعنی نہیں فعل شرعی کے باقی رہنے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس اصول پر ان تمام عورتوں سے نکاح منعقد ہو جانا چاہیے اور جماع حرام ہونا چاہیے،
جس طرح کہ بے فاسد فعل شرعی ہے اور منہی عنہ ہے مگر منعقد ہو جاتی ہے، اور ملکیت بھی ثابت ہو جاتی ہے مگر تصرف حرام ہوتا ہے، تو یہاں بھی نکاح ہو جانا چاہیے اور جماع حرام ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کا یہ اصول کہ فعل شرعی نہیں کے بعد بھی مشروع رہتا ہے یہاں پر ٹوٹ رہا ہے۔ تو ہم نے جواب دیا کہ فعل شرعی نہیں کے بعد وہاں مشروع رہتا ہے جہاں حلال و حرام ایک ساتھ جمع نہ ہوں، جبکہ ان عورتوں سے نکاح کرنے میں حلال اور حرام ایک ساتھ جمع ہو رہا ہے، جو کہ محال ہے۔ اس طرح کے نکاح کا حکم ہے ان عورتوں سے جمع کرنا جائز ہو، اور نہیں کا حکم ہے کہ ان عورتوں سے جمع کرنا ناجائز ہو۔ یوں حلال و حرام ایک ساتھ جمع ہو گئے، تو ہم نے ان عورتوں سے نکاح کی نہیں کو نفی پر محمول کر دیا کہ ان سے نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا کہ جماع حلال ہو، اس لیے کہ کسی فعل کی نفی کرنے کے بعد وہ فعل بالکل مشروع نہیں رہتا، ہمیشہ کے لیے ناجائز ہوتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، جبکہ بے فاسد والی صورت میں حلال اور حرام ایک ساتھ جمع نہیں ہو رہے۔ اس طرح کے بے کا حکم ہے ملکیت کا ثابت ہونا، اور نہیں کا حکم ہے تصرف کا حرام ہونا، اور ان دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے۔ اس طرح کہ اگر کسی مسلمان کے پاس انگور کا شیرہ شراب بن جائے تو اس میں مسلمان کی ملکیت باقی رہتی ہے مگر تصرف حرام ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان اسے بیچ نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ہاں اسے ضائع کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالُ الْحِسِّيَّةُ، اور اس کے ساتھ، یعنی پیچھے جو ہم نے آپ کو تفصیل بیان کی تھی کہ افعال شرعیہ نہیں کے بعد بھی مشروع رہتے ہیں، اگر وہ مشروع نہ رہیں تو پھر عاجز کو نہیں کرنا لازم آئے گی، اس تفصیل سے افعال حسیہ جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ کیوں جدا ہو گئے جی؟ لِأَنَّهُ، کیونکہ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا كَبِيحًا، اگرچہ کہ ان کا یعنی افعال حسیہ کا عین کبھی ہے، یعنی وہ کبھی لعینی ہی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے برے ہیں، پھر بھی لا يؤدي ذلك الى نهي العاجز، ان کا یہ یعنی کبھی لعینی ہی ہونا یہ عاجز کو نہیں کرنے کی طرف نہیں لے جاتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بِهَذَا الْوَصْفِ، کیونکہ اس وصف کے ساتھ یعنی افعال حسیہ کے کبھی لعینی ہی ہونے کے وصف کے ساتھ لا يعجز العبد عن الفعل الحسی، بندہ اس فعل حسی سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ حس کی بنا پر اس فعل کو کر سکتا ہے، اس کے پاس اس فعل کو کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا، اور اس سے یعنی جو ہم نے آپ کو افعال شرعیہ سے نہیں کا حکم بتایا اور افعال حسیہ سے نہیں کا حکم بتایا، اس سے نکلتا ہے حکم البیع الفاسدی، بیع فاسد کا حکم، والاجارۃ الفاسدتی، اور اجارہ فاسدہ کا حکم، والنذر بصوم یوم النحر، اور قربانی کے دن کے روزے کی منت کا حکم، وجمیع صور التصرفات الشرعیتی، اور ان تمام افعال شرعیہ کی صورتوں کا حکم، مع ورود النہی عنہا، کے جن سے نہیں وارد ہوئی ہے، یعنی اس کا لفظی ترجمہ دوبارہ سن لیں، وجمیع صور التصرفات الشرعیتی، اور ان تمام افعال شرعیہ کا حکم مع ورود النہی عنہا، ان سے نہیں کے وارد ہونے کے ساتھ۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، البیع الفاسد، بیع فاسد، یفید الملکہ، ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، عند القبض، قبضے کے وقت، یعنی اگر کسی نے بیع فاسد کی، جیسے کہ غلام شرط فاسد کے ساتھ بیچا اور خریدنے والے نے غلام پر قبضہ کر لیا، تو وہ قبضہ کرتے ہی خریدنے والے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور بیچنے والے نے قیمت پر قبضہ کر لیا تو قبضہ کرتے ہی اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ باعتباری، اس اعتبار کے ساتھ، انہو بیعن، کہ وہ بیع ہے یعنی ایجاب اور قبول ہے، تو یہ بیع فی نفسی جائز ہے، اس لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔
وَيَجِبُ نَقْضُهُ اور واجب ہے اس کو توڑنا باعتبار اس اعتبار کے باعتبار کونہ حراما لغیرہ اس کے غیر کی وجہ سے حرام ہونے کے اعتبار کے ساتھ، یعنی بیع فاسد ہے یا اجارہ فاسدہ ہے وہ حرام لغیرہ ہی ہے، اس اعتبار کے ساتھ اسے توڑنا واجب ہے۔ وہذا اور یہ، یعنی یہ جو ہم نے آپ کو بیع فاسد کی تفصیل بتائی ہے یہ برخلاف ہے نکاح المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے نکاح کے، ومنکوحۃ الاب اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کے، ومعتدۃ الغیر اور غیر کی عدت گزارنے والی سے نکاح کرنے کے، ومنکوحتہ اور غیر کی منکوحہ یعنی بیوی سے نکاح کرنے سے، ونکاح المحارمی اور محرم عورتوں جیسے کہ ماں بہن بیٹی سے نکاح کرنے سے، والنکاح بغیر شہود اور بغیر گواہوں کے نکاح کرنے سے۔ یعنی یہ وہ اعتراض کا جواب ہی دے رہے ہیں۔ اعتراض جو ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو تقریر میں بیان کیا تھا کہ ہمارے اس اصول پر اعتراض ہوا تھا کہ فعل شرعی نہیں کے بعد مشروع رہتا ہے، تو ان تمام عورتوں سے نکاح کرنے سے بھی تو شریعت نے منع کیا ہے، مطلب یہ بھی فعل شرعی ہے، تو شریعت نے منع کیا ہے تو یہ کام مشروع ہونا چاہیے، یعنی ان سے نکاح ہونا چاہیے اور جماع نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بیع فاسد ایک الگ چیز ہے اور ان عورتوں سے نکاح کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ مُوجِبَ النِّکاحِ کیونکہ نکاح کا حکم حل التصرفی تصرف کا حلال ہونا ہے، یعنی جماع کا حلال ہونا ہے، وموجب النہی اور نہی کا حکم حرمت التصرفی تصرف کا حرام ہونا ہے، یعنی وہ جماع کا حرام ہونا ہے۔ فاستحال الجمع بینہما تو محال ہے ان دونوں کا جمع ہونا، یعنی ایک عورت سے نکاح کرنا بھی جائز اور اس سے وطی کرنا ناجائز ہو، یہ ان دونوں کا جمع ہونا محال ہے۔ فیحمل النہی علی النفی تو یہاں جو نہیں ہے ان عورتوں سے نکاح کرنے میں جو نہیں آئی ہے اس نہیں کو معمول کیا جائے گا علی النفی نفی کے اوپر، اور جب کسی کام سے نفی کر دی جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ناجائز ہوتا ہے، جائز نہیں رہتا۔ اور جہاں تک بات ہے بیع فاسد والی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ فَأَمَّا موجب البیع اور بہرحال بیع کا حکم ثبوت الملکی ملکیت کا ثابت ہونا ہے، وموجب النہی اور نہی کا حکم حرمت التصرفی تصرف کا حرام ہونا ہے، وقد امکن الجمع بینہما اور ممکن ہے ان دونوں کے درمیان جمع یعنی اجتماع ان دونوں کے درمیان ممکن ہے۔ کس طرح ممکن ہے جی؟ بِأَن يَثْبُتَ الْمِلْكُ اس طور پر کہ ملکیت ثابت ہو، وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ اور تصرف حرام ہو۔ أَلَيْسَ أَنَّهُ کیا ایسا نہیں ہے کہ لو تخمر العصیر اگر شراب بن جائے انگور کا شیرہ فی ملک المسلمی مسلمان کی ملکیت میں، یبقى ملکہ تو اس کی یعنی مسلمان کی ملکیت باقی رہتی ہے فیہا اس شراب میں، وَيَحْرُمُ التصرف اور تصرف کرنا یعنی اس شراب کو پینا یا بیچنا مسلمان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس انگور کا شیرہ شراب بن جائے تب بھی اس شراب میں مسلمان کی ملکیت باقی رہتی ہے مگر وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح بیع فاسد کے اندر ہوتا ہے کہ وہاں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ بیع ہے، اور چیز میں تصرف کرنا حرام ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ فاسد ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔